رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور دشمنان اسلام اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طریقے وہ اسلام کو مغلوب کر دیں، اسلام کو نیچا دکھا دیں، اسلام کو لاجواب کر دیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی ایسی باتیں اور اعتراضات لے کر آتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے وہ بڑی دور کی عقل کی کوڑی لاتے ہیں، بڑا وہ اپنی طرف سے علمی اعتراض لے کر آتے ہیں، لیکن جب اسلام کی سامنے اس اعتراض کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں خوبی رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کو کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا، دین دوسروں کو مغلوب کرتا ہے۔ اور جو دین کے اندر سختیاں لے کر آتا ہے، دین کے اندر منافرت لے کر آتا ہے، متنفر کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ایسے شخص کے اوپر دین بڑی جلدی غالب آ جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں اس بات کو ملاحظہ کیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، محنت دونوں کرتے ہیں، لیکن کچھ کی محنت ان کو جنت کے اندر داخل کروا دیتی ہے اور کچھ کی محنت ان کو ہمیشہ کے عذاب میں گرا دیتی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو اپنے باطل عقائد کے ذریعے مزید کوشش کرتے ہوئے اس قرآن کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں، اس پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، ان کو پہلی نصیحت تو یہ کی گئی کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، اکیلے بیٹھ کر یا ایک عقل مند بندے کے ساتھ بیٹھ کر ذرا سا تفکر کرو، ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین ہی اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے۔ جب تم غور کرو گے تو تمہارے لیے معرفت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، اور اگر تم غور نہیں کرو گے، جدھر دنیا لگی ہے تم بھی ادھر لگے رہو گے، بھیڑ چال چلتے رہو گے، جہاں سارے جا رہے ہیں تم بھی وہیں پر جا رہے ہوگے، تو یاد رکھنا ہمارے شکر گزار بندے، ہمارے ماننے والے بندے تعداد میں تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اس صورت کے اختتام پر نصیحت کے طور پہ فرمائی جا رہی ہے، کہا کل، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا رب ہے جو حق بات میری طرف القاء کرتا ہے، میری طرف جو بات وہی کرتا ہے وہ میرا رب ہی ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی اور مجھے سکھانے والا، لکھانے والا، پڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر لے آیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا بھی کہ یہ آدمی یہ باتیں لے کر آ رہا ہے جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، ما ھذا الا افک مفترا، یہ تو گھڑی ہوئی باتیں لے کر آ رہا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہمیں سناتا ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا رب ہے جو حق بات میری طرف ڈالتا ہے۔ اور دوسرا معنی یقذف کا ہوتا ہے پھینکنا، مارنا۔ اس کا پھر دوسرا معنی ہم یہ کریں گے کہ میرا رب ہے جو مجھے اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ میں پوری قوت کے ساتھ حق بات کو باطل کے اوپر دے مارتا ہوں اور باطل کا بھیجا باہر نکل آتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کے دوسرے رکوع میں اللہ کا فرمان بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، آپ ان کو کہہ دیجئے حق بات کا پورا کرنا، حق بات دلوں میں ڈالنا، دلوں کو اس کے اوپر استقامت دینا، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے تم ساروں سے امتیاز دے کر حق بات میری طرف
ڈال دی ہے تو اس بات میں تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی شان ہی یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق کو وہ واضح کرتا ہے، جیسے اس نے معرکہ بدر میں تمہارے سامنے حق کو واضح کر دیا، معرکہ بدر کے 7 سال کے بعد مکہ کو فتح کر دیا، پھر اس کے 1 سال کے بعد اس نے اس بات کا اعلان بھی کروا دیا کہ جزیرہ عرب میں کسی کافر کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان قریب قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ مسلم کے ہاں، مومن کے ہاں وسائل اور افرادی قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کو توکل کا حکم دیا ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر قسمت کو مقدر کے حوالے کر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حق والا بنایا ہے تو ڈٹے رہیے۔ اگلی چیز جو کہی وہ یہ کہ قل جاء الحق، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق تو واضح ہو چکا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، اس باطل کی کبھی حکومت نہیں آئے گی۔ ہاں وقتی طور پہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو دیکھ رہی ہیں، لیکن اصل حکومت اسلام ہی کی حکومت ہے۔ قل جاء الحق، حق تو آ چکا ہے، اب اس حق کے آنے کے بعد باطل کی بھی وضاحت ہو گئی اور حق کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر تم باطل قوتوں کے پیچھے لگ کے اپنے دنیاوی مفادات کے اوپر غور کرتے ہو، ان کو لینا چاہتے ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا، ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کبھی شروع بھی نہیں ہوا تو ختم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تو کبھی آغاز لکھا ہی نہیں ہم نے۔ باطل تو ہے ہی نیچے دبنے والا، باطل تو ہے ہی ختم ہونے والا۔ ان الباطل کان زہوقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو پہلے دن سے ہی باطل کو ختم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں آپ حق کو چھپاتے چلے جائیں، حق کو چھپاتے چلے جائیں، جتنا چھپائیں گے، جتنا اس کو دبائیں گے، یہ ایک نہ ایک دن اتنے پورے زور سے باہر نکلے گا۔ یہ اپنی پوری روشن تابانیوں کے ساتھ اسلام کا جلوہ بکھیر کر رکھ دے گا۔ اس لیے ان کو یہ بات بتا دیجئے کہ باطل کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی جس دلیل پر تم ہم سے بات کر سکو۔ قل، ان سے یہ بات بھی کہیے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کافر یہ بھی کہا کرتے تھے، جیسا ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے باپ دادا کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ خود بھی باپ دادا کے رستے سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو گمراہی کا وبال مجھی پر ہے۔ اگر تمہارے کہنے کی یہ بات ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا جو وبال پڑنا ہے وہ میرے اوپر ہی پڑنا ہے، تمہارے اوپر نہیں آنے والا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت والا ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ میرے رب کی عطا ہے، اس نے مجھے وحی عطا کی، میں اس کے کہنے پہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑا۔ یہ ادب بھی ہے کہ گندی بات کی، بری بات کی نسبت، شر کی نسبت اپنی طرف کرنا اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ فتویٰ دینے لگا ہوں، اگر یہ فتویٰ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اگر قرآن و سنت کے موافق ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول سنن ابو داود کے اندر ملتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے، بندہ کوئی بات کرے تو یہ کہے کہ اگر یہ میری بات اچھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میری یہ بات بری ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ انہ سمیع قریب، اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ قریب ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہم اللہ کو پکار رہے تھے بہت اونچا اونچا بول کر، بہت اونچا اونچا بول کر، چڑھائی آئی سفر کے راستے میں تو ہم نے کہا اللہ اکبر، بہت اونچا ہم نے کہا، پھر ہم نیچے اترے تو ہم نے کہا سبحان اللہ، بہت اونچا ہم نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں میں گڑ گڑاہٹ رکھو، اپنی آوازوں میں عاجزی رکھو، کیونکہ تم اس رب کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ قریب ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جسے سنائی نہ دیتا ہو، وہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے، اس لیے تم اپنی آواز میں گڑ گڑاہٹ،
عاجزی، تضرع اور خشیت رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے باتیں واضح کی ہیں، جو ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔